السلام علیکم جناب، سوال و جواب شروع ہو جائیں پھر. آج تاریخ ہے آج جمعے کے دن. السلام علیکم. السلام علیکم. حضور، ایک شخص نے اپنی ایک پرگندہ خواب کی تعبیر حضور اقدس سے پوچھی. اس کے جواب میں حضور نے فرمایا، جس طرح سے حدیث ماننے کے قابل نہیں ہوتی جب تک قرآن کے موافق نہ ہو، اسی طرح کوئی خواب بھی ماننے کے لائق نہیں جب تک ہمارے موافق نہ ہو. اس کے موافق نہ ہو؟ ہمارے موافق. کس کا ہے یہ؟ جی، یہ کس نے کہا ہے؟ مسیح السلام نے. مسیح السلام نے. مسیح السلام نے؟ جی، یہ روحانی مسلم کے موافق نہ ہو. جی، اسی طرح کوئی خواب بھی ماننے کے لائق نہیں جب تک ہمارے موافق نہ ہو. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب وہی ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے جی، کہ اگر کوئی خواب ایسی ہے جو آن وسلم کے مخالف چلتی ہو یا قرآن کے مخالف جاتی ہو تو وہ ماننے کے لائق نہیں. اسی طرح خواب میں بعض لوگ مسیح علیہ السلام کے متعلق بیہودہ باتیں لکھ دیتے ہیں کہ ہمیں بتایا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو جو اس کے موافق خواب نہیں ہے، ہمیشہ کے موافق خواب نہیں، وہ رد کرنے کے لائق ہے. آج اٹھا کے ادھر سے ادھر کو رکھ دیا ہے اس کو. امتیاز صاحب، اس کو اٹھا کے اس طرف کیوں رکھ دیا گیا ہے؟ مائکرو فون کو پہلے ادھر ہوا کرتا تھا. کیمرے کی سیٹنگ کی وجہ سے انہوں نے ادھر کیا. اس کی وجہ سے کیمرے کی. اچھا. السلام علیکم حضور. وعلیکم میرا السلام. نام اطہر نور چاند ہے. میرے ابو کا نام محمد نور چاند ہے. میرا سوال ہے کہ لڑکیاں نماز کے پہلے تکبیر دے سکتی ہیں؟ نماز سے پہلے تکبیر کہہ سکتی ہے لڑکیاں اگر لڑکیاں نماز پڑھا رہی ہوں عورتیں تو لڑکیاں ہی تکبیر کہیں گی، لیکن مردوں کی نماز ہو رہی ہو تو پھر عورت کو تکبیر نہیں کہنی چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام اسماعیل احمد چودھری ہے اور میرا سوال ہے، حضور آیت الکرسی کے آیت کو آیت الکرسی کیوں کہتے ہیں؟ آیت الکرسی کو آیت الکرسی کیوں کہتے ہیں؟ کرسی، آیت الکرسی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرسی السماوات وسع کرسی السماوات والارض، کہ اللہ کی حکومت زمین و آسمان پر حاوی ہے، اسی لفظ کرسی اس میں آتا ہے. تو مولوی صاحب نے ایک نے اس سے اور استدلال کیا تھا. مولوی صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ زمانہ میز کرسی کا ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی میز کرسی ہوا کرتی تھی. اس نے کہا کیا ثبوت کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھو آیت الکرسی میں لکھا ہوا. تو کرسی سے مراد خدا تعالیٰ کا عرش ہے جو حاوی ہے ہر چیز کے اوپر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضور میرا نام منیر احمد مجوکہ ہے، تھنٹنی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ حضور کا جو ترجمہ قرآن ہے اس کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بتوں کو توڑا تھا تو اس پر لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ کیا تو نے ہمارے معبودوں سے یہ کچھ کیا ہے ابراہیم؟ اس نے کہا کہ بلکہ ان کے اس سردار نے یہ کام کیا ہے، بس ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ بظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے تھے اچھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑا سردار ہے، اس سے پوچھو. ہاں. انہوں نے کہا کیا تو نے ہمارے معبودوں سے یہ کچھ کیا ہے ابراہیم؟ اس نے کہا بلکہ ان کے اس سردار نے یہ کام کیا ہے، بس ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ بظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب حقیقت کے بالکل خلاف نظر. اس لیے کہ آپ وہ یہ پڑھتے نہیں کہ رکنا کہاں ہے، بل فعلہ کے بعد رکنا ہے، جس کا مطلب ہے کسی نے یہ کیا ہے. اکبر ان کا بڑا یہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے، تو اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو کس نے کیا ہے.
تو بل فعلوا حاضہ کے بعد جو رکنا چاہیے وہ اگر نہ رکیں تو حاضہ سے مراد وہ گت ہو جاتا ہے، یہ مراد نہیں تھی. چلیے جناب، ہیں یہ چھوٹی سی بچی بھی آ گئی ہے سوال کے لیے. کیا نام ہے اس کا؟ نادیہ. اچھا بتاؤ. حضور میرا سوال ہے کہ اسکول میں ڈانس کر سکتے ہیں؟ سوال ہے کہ اسکول میں ہم ڈانس کر سکتے ہیں؟ نہیں، اسکول سے باہر بھی نہیں کر سکتے. بہت بری بات ہے. تو اسکول میں کراتے ہیں لڑکیوں کو ڈانس، پھر تمہیں کیوں خیال آیا ہے؟ ایسے اسکول میں ڈانس کراتے ہی نہیں تو پھر کیوں خیال آ گیا ڈانس کا؟ ایسے ہی آتا ہے. ہیں؟ ایسے ہی آتا ہے. ایسے ہی آ گیا. ایسے غلط سوال آ گئے. بیٹھ جاؤ، ایسی باتیں نہیں سوچا کرتے، بری باتیں. ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. السلام علیکم حضور، میرا نام وقار عظیم ہے اور میرے ابو کا نام نعیم احمد ہے. حضور میرا سوال ہے، کوئی بندے کرسی پہ پڑھتے ہیں نماز، اور اگر کوئی جوتی پہن کے کرسی پہ نماز پڑھے تو کیا؟ جو ہوں ان کو اجازت ہے، جو بیمار نہ ہوں ان کو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. جی اگر کسی نے جوتی پہنی ہو اور وہ کرسی پہ بیٹھے؟ کہ اگر کسی نے جوتی پہنی ہو تو اس پڑھ سکتا ہے نماز؟ کرسی پر بیٹھنے والے جوتیوں سمیت مسجد سے باہر ہی بیٹھیں گے نا، مسجد کے اندر تو نہیں جوتیاں لے کے آ سکتے. تو باہر بیٹھے ہوں تو بے شک جوتی سمیت پڑھ لیں. السلام علیکم حضور، میرا نام لئیک احمد ناصر ہے. میرا سوال ہے، حضور خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہا جاتا ہے؟ انہو جی. اس لیے کہ آپ نے بہت سی اصلاحیں کی ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کا ذکر کیا تھا کہ یہ غالباً یہ بچہ بڑے ہو کے مسلم موعود بنے گا. اس پہلو سے آپ دیکھ لیں جتنی مثلا تنظیمیں ہیں ہماری، ہم اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. کتنا خدام انصار اللہ کی تنظیم ہے، خدام الاحمدیہ کی تنظیم ہے، اطفال الاحمدیہ کی تنظیم ہے. اور پھر حکمت کی بات یہ ہے کہ مردوں میں سے تو جو 40 سال کا ہو جائے وہ انصار اللہ میں چلا جاتا ہے، عورتیں 15 سال کے بعد وہیں رہتی ہیں، وہ کہیں انصار اللہ میں نہیں جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کو اپنی عمر چھپانے کا شوق ہوتا ہے. اس لیے اگر ان کی بھی ایک انصار اللہ جیسی تنظیم ہوتی تو سب کو پتہ چل جاتا کہ عمر کتنی ہو گئی ہے اس کی. ٹھیک ہے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام مبرور احمد ڈوگر ہے اور میرے والد کا نام محمود احمد فرید ڈوگر ہے. حضور قرآن مجید کی صورتوں کو یاد کرنے کا آگے ذرا اور آگے آ کے بات کرو کھل کے اونچی آواز سے. حضور قرآن مجید کی صورتوں کو یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی صورتوں کو یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ تو کوئی بھی نہیں ایسا. آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. بعض لوگوں کو حفظ بہت جلدی ہو جاتا ہے، ان کا ذہن اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے. اور بعض لوگ ہیں وہ بڑے کم ذہن ہوتے ہیں، بار بار ایک بات کہی جائے تو پھر بھی بھول جاتے ہیں. تو اس کے لیے تو کوئی فارمولہ ایسا نہیں جو میں بیان کر سکوں. دماغ تیز ہو تو حفظ جلدی ہو جاتا ہے. جزاک اللہ. یہ بچے بھی پروفیشنل ہوتے جا رہے ہیں سوال کرنے والے. السلام علیکم حضور، میرا نام ہے عبدالاکبر خان اور میرے ابو کا نام ہے عبدالاحد خان. میرا سوال ہے،
حضور آپ نے قرآن شریف کس سے پڑھا تھا اور کتنی عمر میں ختم کیا؟ قرآن مجید کس سے آپ نے پڑھا تھا اور کتنی عمر میں ختم کیا؟ حافظ محمد رمضان صاحب نے مجھے قرآن کریم کا آخری پارہ حفظ کروایا تھا، اور شروع کس طرح کیا قرآن کریم یہ مجھے یاد نہیں رہا، کس نے مجھے قرآن کریم پڑھانا شروع کیا تھا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ حضور میرا نام مودود احمد ہے اور میں اسپین سے آیا ہوں۔ کیا نام ہے؟ مودود احمد۔ اچھا۔ میرا سوال ہے کہ جب آدمی سفر پہ ہوتا ہے تو صبح کی نماز میں سنتیں لازمی ہوتی ہیں، اگر کسی وجہ سے قضا پڑی جائے تو تب بھی سنتیں لازمی ہیں صبح کی نماز میں؟ صبح کی نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کی سنتیں پھر بھی پڑھی جائیں گی؟ سنتیں تو صبح کی ضروری ہیں، قضا بھی ہو جائے تو صبح کی سنت ہے جو معاف کبھی بھی نہیں ہوتی، اس لیے جب یاد آئے اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ جب ہم تراویحیں پڑھتے ہیں تو ہم تکبیر کیوں نہیں کرتے؟ تراویحوں میں کوئی تکبیر نہیں ہوتی۔ بڑی جلدی ختم ہو گئے سوال، ماشاء اللہ۔ اب 2 گلہاٹیے ہمارے پڑے ہوئے ہیں۔ رشید صاحب آپ اجازت دے رہے ہیں ان کو، حیات صاحب کو؟ ہیں؟ ٹھیک ہے، آ جائیں۔ عورتوں کا پوچھ لیں پہلے، عورتوں کی طرف سے سوال ہے کوئی؟ خواتین کی طرف سے کوئی سوال ہے؟ وعلیکم السلام۔ کوئی سوال نہیں، بس پھر ٹھیک ہے، آ جائیں حیات صاحب۔ یہ پورا دتھا سوالوں کا ہے آپ کا؟ جی پورا دتھا ہے سوالوں کا؟ سوال ہیں حضور جی۔ مجھے تو لگتا ہے جلدی ختم ہو جائے گی مجلس۔ میں نے کہا آپ کے بیٹے امیر صاحب ہیں، ذرا خیال رکھنا، ان کو شرمندہ کروانے والا سوال کوئی نہ کریں۔ السلام علیکم حضور۔ حضور بخاری شریف کتاب بدل خلق باب صیغۃ الشمس والقمر میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا وہ جاتا ہے عرش کے نیچے اور سجدہ کرتا ہے اور پھر اجازت مانگتا ہے مشرق سے طلوع ہونے کی، اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ سجدہ کرے گا اور اجازت مانگے گا مگر اجازت نہ ملے گی، اور حکم ہوگا کہ پلٹ جا، اور مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر آپ نے ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور سورج ایک مقرر جگہ کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ غالب اور علم والے خدا کا مقرر کردہ قانون ہے۔ سورۃ یاسین آیت 39۔ حضور اس میں چند امور وضاحت طلب ہیں۔ سورج کے غروب ہو کر عرش کے نیچے سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس حدیث میں سورج کے طلوع اور غروب کا اسباب زمین کی حرکت کی بجائے ایک سوال سورج کی حرکت کو قرار دیا گیا ہے، ایک منٹ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے ایک بات کر لیں۔ اچھا، سورج کے غروب ہو کے عرش کے نیچے چلے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سورج ہماری نظروں سے غائب ہو کر تو زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، یا زمین اس طرح گھومتی ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سورج ہمارے نیچے چلا گیا ہے، اس کے سوا اس کی اور کوئی مراد نہیں ہے۔ دوسرا سوال، اس حدیث میں سورج کے طلوع اور غروب کا اسباب زمین کی حرکت کی بجائے سورج کی حرکت کو قرار دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس میں لوگ زمین کی حرکت کو نہیں جانتے تھے،
قرآن کریم میں اگرچہ بڑی قطعی طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے، مگر وہ زمانے کے مطابق بات کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس زمانے میں اگر یہ کہا جاتا کہ زمین حرکت کرتی ہے، سورج نہیں کرتا، تو اس سے بہت کفر پھیل جاتا، اور مشرکین بھی تھے اعتراض کرنے والے، اور صحابہ کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آنی تھی۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شخص کے عقل و فہم کے مطابق کلام کیا کرتے تھے، ایسی بات کی جو ان کو سمجھ آ سکتی تھی۔ کسی وقت سورج واقعتاً مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس حدیث میں موضع سخن ظاہر کرتا ہے کہ یہاں ہمارے نظام شمسی کے سورج کا ذکر ہو رہا ہے جو کسی وقت مغرب سے طلوع ہوگا، یہ آپ محاورہ نہ کسی مجازی سورج کا۔ یہ محاورے کا کلام ہے۔ سورج مغرب سے طلوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام بڑی شان کے ساتھ مغرب کی طرف سے پھیلے گا۔ یہ ایک پیشگوئی ہے جو کسی زمانے میں ضرور پوری ہوگی۔ جب مغربی قوموں کو خدا تعالیٰ اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا تو پھر اسلام بہت تیزی سے دنیا میں پھیل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بس جزاک اللہ۔ دوسرا سوال، اور سوال؟ جی اور سوال کوئی نہیں؟ نکالیں جیب میں سے سوال۔ آج تو بہت چھوٹی سی مجلس لگ رہی ہے۔ 3 صفحے تو ہیں آپ کے پاس اچھے بھلے، چھپائے کیوں ہوئے تھے؟ ایک دوست نے جرمنی سے کوئی سوال بھجوائے ہیں، وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بھجوائیں، بتائیں۔ سورۃ نمل میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنے سرداروں کو ملکہ سبا کا تخت لانے کو کہا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیوں کہا جبکہ وہ پہلے ہی ان کی مطیع بن کر ان کے پاس آنے کے لیے تیار تھی اور تحفے بھی بھیجے تھے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ملکہ سبا کا تخت پہلے ایک سوال جو ملکہ سبا کی طرف سے تحفے آئے تھے وہ ایک قسم کی رشوت تھی، یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت امیر ہیں اور آپ یہ فتوحات کا سلسلہ ہمارا بند کر دیں، اس وجہ سے اس نے یہ بھیجے تھے تحفے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان تحفوں پہ خوش ہو رہی ہو جو خدا تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے، اور جہاں تک تخت کا تعلق ہے اس سے یہ مراد نہیں تھی کہ وہی تخت اٹھا کے یہاں لے آؤ۔ حضرت سلیمان نے جب ملکہ سبا سے پوچھا کہ کیا یہ تخت وہی ہے جو تمہارا تخت ہے، تو کأنہ ہوا، یہ جواب دیا اس نے کہ ویسے وہ تو نہیں ہے مگر ایسا بنا ہوا ہے گویا جیسے میرا تخت دیکھ کے کسی نے بنایا ہوا ہے۔ تو تخت اٹھا کے کوئی نہیں لایا گیا تھا، اس جیسا تخت بنایا گیا تھا۔ اس لیے حضرت سلیمان نے اپنے کاریگروں کو یہ حکم دیا تھا کہ نکروا لہا، اس کا جو تخت ہے عرشہ، اس کا جو عرش ہے وہ اس کے لیے عام کر دو، یعنی ایسا بنا دو تم بھی ایسا تخت کہ وہ ناز نہ کرے کہ صرف میرے پاس ایسا تخت ہے بلکہ اس جیسا اور بھی تخت ہو۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ملکہ سبا کا تخت یوں راستہ میں تو نہیں پڑا ہوا تھا، اسے کوئی اٹھا کر لے آئے، یہ تو اچھی خاص لڑائی کی طرح تھی جو حضرت سلیمان نے ڈالی، اٹھا کے نہیں لائے تھے۔ تیسرے یہ کہ تخت طرفۃ العین میں لایا گیا، کیا سلیمان کے پاس واقعی جن اور بھوتوں کی قسم کے لوگ تھے؟ حضرت سلیمان کے پاس کوئی جن ایسے نہیں تھے جن کو عرف عام میں جن کہا جاتا ہے۔ غیر معمولی پہاڑی لوگ بڑی بڑی طاقتوں والے بھی جن کہلاتے ہیں، اور
حضرت سلیمان کے جنوں کے متعلق تو آتا ہے کہ وہ سمندر میں غوطہ بھی مارا کرتے تھے، تو جن سو آگ سے بنا ہوا ہوتا ہے، سمندر میں غوطہ مار کے تو غرق ہو جاتا. تو اس لیے یہ قرآن کریم کے محاوروں کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت کا کلام کیا ہے، اور بعض جگہ حکمت کی باتوں کو غوطہ خوری کر کے سمجھنا چاہیے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو جن قابو کیے ہوئے تھے وہ پہاڑی قومیں تھیں، بہت طاقتور پہاڑی قومیں تھیں، اور ان کے ذریعے سخت کام لیے جاتے تھے. بڑی بڑی دیگیں چڑھائی جاتی تھیں، بہت بڑے بڑے کام بنوائے جاتے تھے، جو عام جو زمینی لوگ ہیں، جو پہاڑی لوگ نہیں ہیں، ان کی طاقت سے بالا تھے. تو یہ مراد ہے جن سے. ٹھیک بات. اچھا بس ٹھیک ہے. ہو گیا؟ سارے سوال ہو گئے ہیں؟ جی بس. تو جرمنی والے نے آپ کو کیوں بھیجے ہیں سوال؟ کوئی اور نہیں ملا اس کو؟ ابھی چودھری رشید کی باری ہے. نہیں، سوالات آپ کو کیوں بھیجے ہیں جرمنی والے نے؟ ابھی آپ کی شہرت ہو گئی ہے بہت. ایک سوال رہتا ہے. اچھا جو رہتا ہے وہ کر دیں گے. وہ پھر کر لیں گے. کر دیں گے، ابھی کر دیں. ابھی وقت بہت پڑا ہوا ہے. اچھا ہاں. یہ ہدہد کون تھا؟ یہ ہدہد کون تھا؟ اور اسے یوں حضرت سلیمان یعنی اپنے بادشاہ کی اجازت کے بغیر کہیں جانے کی جرت کیسے ہوئی؟ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہدہد ایک سردار کا نام تھا. پرانی تفسیر کی کتابوں میں باقاعدہ اس کا نام ہدہد لکھا ہوا ہے. تو ہدہد کے متعلق جو یہ خیال ہے کہ وہ پرندہ جو بوتی والا پرندہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے بالکل. اس سے مراد یہ ہے ایک سردار تھا لشکر کا، جو بہت تیز رفتار لشکر کی قیادت کیا کرتا تھا. اور وہ جب غائب دیکھا حضرت سلیمان نے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے، اس کو میں پکڑوں گا اور اس کو ذبح کروں گا. یہ بھی قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ہے کہ جس قسم کا نام ہے اسی قسم کا لفظ سزا کے لیے استعمال فرمایا کہ اس کو ماروں گا یا سزا دوں گا کی بجائے اسے ذبح کروں گا. لیکن وہ ہدہد نہایت تیز رفتار ایک لشکر کا سردار تھا. چنانچہ اس نے ملکہ سبا کا نام سنا تھا اور سنا تھا کہ کس قسم کا ہے وہ، یعنی سنا تھا کہ بہت عظیم الشان ملکہ ہے. تو اس نے کہا میں جا کے خبر لے کے آؤں. تو وہ گیا اور وہاں جا کے خبر لے کے آیا. وہ بادشاہ کے ملکہ کے دربار میں بھی حاضر ہوا، باہر بیٹھے خبر نہیں لے کے آیا، بلکہ ملکہ کے دربار میں جا کے پوچھ کے کہ میں حاضر ہوا ہوں، میں پتہ کرنا چاہتا ہوں. پھر وہاں کے سارے حالات جا کر حضرت سلیمان کو بیان کیے. وہ بھی ایک دور دراز کے ملک میں. اس قصہ پر حضور کچھ روشنی ڈالے. مقصود ڈال دی ہے روشنی. کیا ہوا؟ وہی سوال انہوں نے کہا کہ حضور اس سلسلے میں کچھ وضاحت فرمائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے وضاحت فرما دی. کس کے متعلق؟ یہ جو سوال انہوں نے پیش کیا ہدہد کے بارے میں. ہاں میں نے وضاحت تو کی ہے کہ ہدہد ایک سردار کا نام تفاسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اچھا. ایک لشکر کا جیش ہوتا ہے نا جس طرح، تو ایک تیز رفتار گھوڑوں کا جیش تھا جس کے سردار تھے ہدہد. سمجھے؟ ٹھیک ہے. وہ پرندہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا بس ختم ہو گئے. شکریہ. السلام علیکم. آئیے رشید صاحب. السلام علیکم. آپ کے پاس کتنے سوال ہیں؟ سارے ادھر بھی ہیں اور بھی حضور. شروع کر دیں. دو چھوٹی سی درخواستیں، عاجزانہ درخواست. جی حضور، کسی بچے نے بھی اس میں ذکر کیا اس کے متعلق.
حضور ہماری جماعت حضرت مسلم موعود ڈے ہر سال فروری میں بڑی شان و شوکت سے مناتی ہے۔ حضور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ذہین اور فہیم تھے، بڑے حلیم طبع تھے۔ حضور پر نور نے اپنے شفیق والد کے ساتھ 37 سال کا لمبا عرصہ گزارا ہے۔ حضور کے دل میں اس عظیم ہستی کی بڑی قیمتی یادیں ہوں گی۔ برائے کرم جماعت کے علم کے لیے اگر کچھ حضور میں زبانی کچھ نہیں بتا سکتا۔ جو کتاب تھی حضرت مسلم موعود کے متعلق، اس کی پہلی 2 جلدیں میں نے لکھی تھیں، جس نے پڑھنا ہو وہاں سے پڑھ لے۔ حضور وہ یہاں نہیں ملتی، یہاں نہیں ملتی، وہ منگوائیں وہاں سے۔ اچھا جی، ربا سے مل جاتی ہے، وہ منگوا لیں، وہ پڑھیں۔ جی جی جزاکم اللہ حضور، جزاکم اللہ۔ یہ دوسری عرض یہ ہے حضور، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں ہماری جماعت میں ہفت روزہ اخبار الحکم نکلا کرتا تھا، جو قیمتی نصائح سے بھرپور ہوتا تھا، اور یہ ان کی خواہش کے مطابق شائع ہوتا تھا۔ کیا اس کا پھر اجرا کیا جا سکتا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اس کی بجائے بدل جو قرآن و ربا سے قادیان سے نکلتا ہے، وہ وہی کام دیتا ہے۔ حضور کا مطلب ہے کسی اور ملک سے، جرمنی وغیرہ سے؟ نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اتنے بے شمار اخبار نکل رہے ہیں، اب تو قابو نہیں آ سکتے اخبار ہمارے۔ بہت زیادہ اخبار نکلتے ہیں، بس کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، اگر اجازت ہو اور حضور پہلا سوال یہ ہے جی کہ قرآن مجید میں 15 مقامات پر تلاوت کے مان بعد سجدہ کا حکم ہے، جن میں سے 14 مقامات پر سب کی رائے میں اتفاق ہے، ایک مقام پر اتفاق نہیں ہے، اس کی کیا وجہ؟ ایک سجدے کی جگہ ہے جہاں شافی سجدہ لکھا ہوا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے صحابہ کرام اس آیت پہ سجدہ نہیں کیا کرتے تھے، حضرت امام شافی نے یہ بیچ میں اضافہ کیا ہے سجدہ کرنے کا۔ تو وہ 15واں سجدہ جو ہے وہ حضرت امام شافی کی طرف سے ہے۔ حضور یہ سب لوگ مانتے ہیں؟ سب لوگ مانتے ہیں جی، جزاک اللہ۔ حضور اگلا سوال ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی دلیل کے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 سال مخالفت کی اور پھر اسلام کو قبول کیا۔ پھر لعنتی ابو جہل نے ساری زندگی مخالفت کی اور دکھ پہنچائے۔ حضور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ ہدایت اللہ سے آتی ہے یا ہر انسان کا اپنا دل اس کو ملامت کرتا ہے؟ ہر ہدایت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، مگر اللہ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جو انسان کو اختیار دیا گیا ہے، یہی تو فرق ہے انسان و فرشتوں میں۔ فرشتوں کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی کام کریں یا نہ کریں، جو اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہے وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو آ کر اختیار بخشا گیا ہے، اس لیے جس کی مرضی ہدایت قبول کرے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے انکار کر دے۔ تو ابو جہل بدبخت تھا، اس نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصے تک بڑی سختی سے انکار کرتے رہے، بلکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے گھر سے۔ تو ان کی بہن مسلمان ہو چکی تھی، تو آپ گھر میں گئے تو دیکھا کہ وہ کچھ چیز کاغذ چھپا رہی ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا چھپا رہی ہو؟ تو وہ قرآن کریم کی آیات تھیں جو وہ چھپا رہی تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا مجھے دو۔ آپ نے کہا نہیں، تم ناپاک ہو، تم اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس لیے پہلے غسل کرو
اور پھر یہ مجھ سے لو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور پھر وہ کتاب جب پڑھی جو صورت سنی غالباً سورہ مریم تھی تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بہت متاثر ہوئے، اور وہ تلوار پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے جو نکلی تھی وہ کفار کو مارنے پر بڑی تیز ہو گئی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دروازہ کھٹکھٹایا، اندر صحابہ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو پوچھا کون ہے؟ کہا میں عمر ہوں۔ آپ نے فرمایا بد ارادے سے آئے ہو کہ نیک ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا بد ارادے سے نہیں آیا، نیک ارادے کے ساتھ آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے کسی سے فرمایا کہ اٹھ کے دروازہ کھول دو۔ چنانچہ حضرت عمر اسی وقت ایمان لے آئے، اور اس کے بعد وہ تلوار ہمیشہ دشمن کے لیے سخت رہی اور مومنوں کے حق میں چلتی رہی۔ جی یہ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے حضور، اسی سلسلہ میں قرآن شریف میں آیا ہے انسان کو دو راستے بتائے گئے ہیں، شکر گزاروں کا اور کافروں کا۔ حضور یہ فیصلہ پھر انسان خود ہی کرتا ہے، آپ نے یہ فرمایا۔ وہ جواب پہلے بھی دے چکا ہوں کہ انسان کی مرضی ہے۔ حضور اگلا سوال ہے، حضور مسلمانوں میں کوئی ایسا سیاستدان بھی گزرا ہے جو مردہ ضمیر کا مالک نہ ہو؟ کس کا مالک نہ ہو؟ مردہ ضمیر۔ مردہ ضمیر کا مالک نہ ہو، یا مشرف صاحب دیکھ لیں ان کا ضمیر کتنا صاف ہے اللہ کے فضل کے ساتھ۔ یہ ایک پاکستان کا ایک سربراہ ہے جس کے اوپر دشمن سے دشمن انسان نے بھی رشوت کا کوئی الزام نہیں لگایا، ایک آنا بھی انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کمایا، کلیتاً صاف انسان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا بہت رسوخ ہے اور فوج بھی ان کی کافی تابع ہے۔ تو ایک مسلمانوں کا سربراہ تو میں بتا سکتا ہوں کہ اس وقت موجود ہے، اس کی ضمیر مردہ نہیں ہے۔ مردہ ضمیر والے جو دو چوٹی کے سربراہ تھے، ایک بھٹو اور ایک ضیاء الحق، وہ دونوں مر چکے ہیں ضمیر کے ساتھ ہی۔ حضور کیا کبھی سیاست اور مذہب اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں اکٹھے ہو سکتے۔ حضور اگر کوئی احمدی طالب علم پالیٹکس میں جانا چاہے تو کیا وہ جا سکتا ہے؟ پہلے استغفار کرے پھر جائے۔ پالیٹکس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اگر جھوٹ نہیں بولے گا تو پاکستان پالیٹکس اس کو رد کر دے گی۔ مکھن سے جس طرح بال نکالتے ہیں وہ اس کو نکال کے باہر پھینکیں گے، اور اگر وہ جھوٹ بولے اور دھوکہ کرنے والا ہو تو پھر پالیٹکس۔ جی جزاک اللہ۔ حضور اگلا سوال ہے، دنیا میں اکثر مسائل تکبری، لالچ، جہالت اور غربت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے حضور اسلام ان مسائل کا کیا حل پیش کرتا ہے؟ کیا تکبر کے خلاف ہے اسلام، تکبر کو شیطان کہتا ہے، اور تکبر کا جتنا مخالف اسلام ہے، میرے علم میں دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے جو اسلام تکبر، جو مذہب تکبر کے اتنا خلاف ہو جتنا اسلام مخالف ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ لالچ اور حرص، اس کی بھی اسلام بڑی سخت مخالفت کرتا ہے۔ تیسری بات کیا تھی؟ جہالت اور غربت۔ جہالت بھی اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ علم سیکھو خواہ اس کے لیے چین جانا پڑے، تو علم کو بہت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی ہے، تو یہ جہالت کی قلع کم کرنے والی بات ہے۔ حضور جہالت اور غربت کو پاکستان میں کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ کوشش تو لوگ کرتے ہیں۔ پاکستان میں جہالت کے خلاف بھی ایک جد و جہد ہو رہی ہے، اور اب دیکھ لیں آپ اسمبلیوں میں انہوں نے علم کا معیار کتنا اونچا کر دیا ہے۔ پہلے ہر کس و ناقص جو میٹرک فیل ہوا کرتے تھے وہ بھی وزیر بننے جاتے تھے۔ اب مشرف صاحب نے قانون جاری کیا ہے کہ بی اے سے کم کو
वोट बनाने का ही हक नहीं। इसलिए हज़रत कह रहा हूँ जनरल मुशर्रफ साहब जहालत के ख़िलाफ़ एक जहाद कर रहे हैं, अब वक्त लगेगा उसको ठीक होने में। ठीक है। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1926 में अपनी कीमती तसनीफ़ दावतुल अमीर अफ़गानिस्तान के उस वक्त के बादशाह अमीर अमानुल्लाह के नाम भिजवाई थी। हजूर बादशाह ने क्या जवाब दिया था? क्या उसने मुखालफत की थी? मुखालफत की थी, बादशाह ने मुखालफत की थी और उसका अंजाम भी बद हुआ। हजूर एक छोटा सा सवाल हो रहा है, ये मेरे दोस्त की तरफ से है जी, वो गरैमदी हैं जी, वो पूछना चाहते हैं कि अगर एक इंसान ने 10 साल नमाजें नहीं पढ़ी तो वो रोज़ाना एक की बजाय 2 मरतबा हर नमाज को पढ़ सकते हैं? उसने कहा मेरे तरफ से पूछते हैं। बाद लोग उसको कहते हैं कज़ाए उम्री। वो कहते हैं कि अगर किसी ने 20 साल नमाजें न पढ़ी हो तो वो उनकी कज़ा कर सकता है, नमाज की कोई कज़ा नहीं है, सिवाय इसके कि भूल कर कोई नमाज रह जाए उसको कज़ा अदा करने की इजाज़त है। अगर नमाज जानबूझकर छोड़ी जाए तो उसकी कोई कज़ा नहीं है, वो ख़त्म हो गई। शुक्रिया। अब तो वक्त हो गया मेरा ख्याल है। अजान किसने देनी है? फिरोज आलम साहब, आप आवाज़ दें, अजान दें। MTA International, reaching the corners of the earth.